الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے 53ویں سلسلے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 تک کی تفسیر، اس کے نکات اور اعتراضات کا بیان مکمل کر لیا تھا۔ تو آج ہم آیت نمبر 13 کا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، تحقیق وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ تو مفتی صاحب اس کے تعلق کا بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ آیات کے ساتھ اس کا چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے منافقین کی دو قسم کی بھی برائیوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اب تیسری قسم کی برائی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ہے کہ پہلے آیات میں مسلمان منافقین کو فساد سے منع کرتے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ان کو حقیقی ایمان کی طرف دعوت دیتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے کہ آپ برائی کو چھوڑ کے ایمان کی طرف آ جاؤ، اور وہ پھر بھی ایمان کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کی تبلیغ کا ایک حصہ یعنی برائی سے روکنا پہلے تھا، اور دوسرا حصہ یعنی نیکی یا ایمان کی دعوت دینا اب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو تبلیغ کا طریقہ بھی سکھایا گیا کہ پہلے آپ کو لوگوں کو برائی بتانی چاہیے۔ جب ہمیں کسی کو تبلیغ کرنا پڑے، اسے ہدایت دینے کی توفیق اللہ پاک ہمیں نصیب کرے، تو ہمیں سب سے پہلے اس کی برائیوں کو، اس کی خامیوں کو، جن کو وہ اختیار کر رہا ہے یا جن کی وجہ سے وہ ایمان سے دور ہے، پہلے ہمیں اس کے سامنے نشاندہی کرنی چاہیے، اور پھر ہمیں اسے دین کی، ایمان کی، اچھائیوں کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ آگے مفتی صاحب اس کی تفصیل پہ شروع کرتے ہیں کہ کیل میں وہی احتمالات ہیں جو ہم نے پہلے عرض کیے تھے کہ یہاں یا تو یہ قول اللہ رب العزت کا ہے، یا حضور علیہ السلام کا ہے، یا مسلمان مومنین کا، کہ انہوں نے انہیں دعوت دی، اور آمنو میں ایمان کا حکم ہے، حالانکہ وہ پہلے سے ایماندار تھے لیکن محض زبانی ایمان رکھتے تھے اور یہ معتبر نہیں، اسی لیے انہیں صحیح ایمان کی دعوت یا اس کا حکم یہاں دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کس چیز پہ ایمان لاؤ، کیونکہ آئندہ عبارت اس کی وضاحت بیان کر رہی ہے، اور اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ کہ جیسے اور لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو الناس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو جن سے انسان ہے، یا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ تم اور آدمیوں یا مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو صحیح مومن نہ ہو وہ در حقیقت آدمی ہی نہیں، یعنی ایمان کی دولت جس شخص کے پاس نہ ہو تو وہ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے۔ یا مفتی صاحب تفسیر عزیزی سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ یہاں الناس سے مراد چاروں خلفائے راشدین ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ چونکہ اس زمانے میں یہ حضرات خلوص ایمان میں سب سے زیادہ مشہور تھے، اس لیے ان کا ایمان اوروں کے لیے ایمان کی ضمانت یا اس کی ایمان کی
بہترین مثال کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا، اس لیے یہاں ناز میں ان چاروں سے مراد ہے، اور ان کا ایمان ایک معیار بن چکا تھا کہ جس کا ایمان ان حضرات کی طرح ہو تو وہ مومن ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ منافقوں، تم ظاہری ایمان تو لے آئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو، مگر اب تم اپنی محبت، اپنا عشق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا دکھاؤ کہ جیسا حضرت ابو بکر و عمر ان سے کرتے ہیں، حضرت عثمان و علی ان سے کرتے ہیں، اور ایسے سچے عاشق رسول بن جاؤ۔ تو یہ اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ الصفحاء صفح سے بنا، جس کے معنی ہیں ہلکا پن، یعنی لغوی معنی اس کے ہیں ہلکا پن، اور عرب اپنی زبان میں کہا کرتے تھے صفحت الریح، یعنی اس کو ہوا اڑا کے لے گئی۔ تو اصطلاح میں اس کے معنی جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں بے وقوفی یا احمق یا حماقت کے، یعنی جس شخص میں عقل کا ہلکا پن ہو اس کے لیے الصفحاء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو ضد ہے وہ ہے اناتن یا حلم، یعنی بردباری اور دور اندیشی۔ تو منافقین نے مخلص مسلمانوں کو چند وجوہ سے بیوقوف کہا۔ ایک یہ کہ اس وقت اکثر مسلمان فقیر، غربا، مسکین تھے، اور منافقین مالدار، اور وہ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اس لیے منافقین کو جب دعوت دی گئی یا انہیں کہا گیا کہ دین کو اختیار کرو، تو انہوں نے کہا کہ یہ دین تو ہم کیا اختیار کریں جو کہ غریب، فقراء، مسکین لوگوں نے، بے وقوف لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کے بارے میں ایسے ہی سوچ رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو بھی رابطہ یا جو انہوں نے دکھاوے کے طور پہ کلمہ پڑھا یا ایمان قبول کیا ہوا تھا، تو وہ صرف سازش کے تحت یا اس وجہ سے کہ اگر کل کو مسلمان غالب آ گئے اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تو ہم ان سے اپنے فوائد حاصل کر لیں گے۔ لیکن چونکہ ابھی وہ اس حالت یا اس مقام پہ نہیں پہنچے تھے کہ جہاں انہیں لگتا کہ یہ غالب آنے والے ہیں، ابھی وہ کفار کے ساتھ باز پرس اور ساز باز کرنے میں لگے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم یہ مسلمان ہمارے سامنے بے وقوف ہیں۔ تو انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ سمجھا کہ ہماری عقل تو بہت زیادہ ہے، اور یہ دنیا کے نقصان یا فوائد تو ہم ہی حاصل کریں گے، ان کو تو سراسر نقصان میں ہی رہنا۔ تو کل کو جب کفار حاوی ہو جائیں گے ان کے اوپر تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، اور یہ لوگ نقصان میں رہیں گے اور ہم فائدے میں رہیں گے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل بھی ایسے بہت سے دین یا لوگوں نے ایسے بہت سے فرقے بنا لیے ہیں جن کی یہی سوچ ہے کہ اگر مسلمان غالب رہے تو ہم ان سے نفع حاصل کریں گے، اور اگر کفار غالب آ گئے تو ہم ان سے کئی زیادہ بڑھ کے نفع حاصل کریں گے۔ تو یہ ان کا دو طرفہ رہنا ان کے خیال میں عقل مندی تھی، اور وہ اس کو اپنے لحاظ سے بہت زیادہ دانش مندی کا کام سمجھتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے ان کی تردید فرمائی، اور آگے الا انہم ہم الصفحاء کا استعمال فرمایا، جس کے اندر الا بھی ہے، انا بھی ہے، اور ہم کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سب کی تردید فرما دی، اور ان کے بارے میں ہم ان کے استعمالات کے بارے میں ہم پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ الا کو کیوں استعمال فرمایا، اور انا سے کیا حاصل ہوتا ہے، اور ہم کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے ان منافقین کو چند وجہوں سے بے وقوف فرمایا۔ اولاً اس لیے کہ انہوں نے مٹنے والے نفع کی خاطر باقی رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ دیا، اور جو باقی کے مقابل فانی اختیار کیا وہ نہایت بے وقوف ہے۔ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا کے فائدے بہت بڑھ کے ہیں،
جبکہ دنیا تو فانی ہے. آپ اس دنیا میں کتنا عرصہ رہیں گے؟ ایک دن موت آ جانی. تو وہ جو چند سالوں کی زندگی یا جو جس کا معلوم بھی نہیں کہ ہم نے کتنے سال اس دنیا میں رہنا، تو وہ جو فائدے یا وہ جو اس کی نعمتیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو بیکار ہیں، وہ فنا ہونے والی. تو اصل حماقت تو یہ ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کر رہا ہوں جو کہ فانی ہے، اور اصل جو لازوال یا ابدی زندگی ہے آخرت کی، اس کی میں تیاری نہیں کر رہا، اور اس کے لیے میں ایمان کو، اصل ایمان کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہی اصل حماقت ہے. دوسرے یہ کہ انہوں نے قوی دلائل کے مقابلے میں اپنے فاسد خیالات پہ اعتماد کیا، اور ایسا شخص بڑا احمق ہے. تیسرے یہ کہ دو گھر کے مہمان کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، وہ اکثر بھوکے رہتے ہیں. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کفار کے ساتھ بھی ساز باز اور معاملات اچھے رکھیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے رکھیں. تو یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. جو آدمی دو طرفہ ہوتا ہے اور دو گھروں کے اندر وہ سوچے کہ میں مہمان بن کے رہوں، تو اکثر وہ بھوکا رہ جاتا ہے. کیونکہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے مسلمان بھی ان کا اعتبار نہیں کریں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ کفار بھی ان پہ اعتبار نہیں کریں گے. حالانکہ مسلمان ان کی حقیقت سے بے خبر نہیں تھے. رب العزت نے ان کی تمام حالات اور راز قرآن پاک میں کھول دیے اور مسلمانوں کے ان کے دلی ارادوں سے خبردار کر دیا. پانچواں یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جو کہ در حقیقت رب تعالیٰ سے مخالفت ہے، اور رب کی مخالفت میں کبھی انسان عزت نہیں پا سکتا. تو ان کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص شفا حاصل کرنے کے لیے سانپ سے کٹوا لے. مطلب ان کی حرکتیں یہ ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس سے شفا حاصل کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں پتا کہ یہ سانپ سے ہی اپنے آپ کو کٹوا رہے ہیں. آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لا یعلمون، پہلی آیت میں اس سے پہلے اللہ رب العزت نے لا یشعرون کا استعمال فرمایا، اور یہاں پہ لا یعلمون یعنی علم نہیں رکھتے کا استعمال فرما کر اس کی چند وجوہات ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں ایسا کیوں کیا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں یشعرون میں احساس کی نفی تھی، کیونکہ شعور جو ہے حواس سے کسی چیز کے جاننے کے علم کو شعور کہا جاتا ہے، اور یشعرون میں ان کے اس احساس کی نفی کی گئی جس سے وہ لوگ صحیح حقیقت حال کو سمجھ سکتے تھے اپنے حواس کے ذریعے. اور یہاں ان کی لا یعلمون فرما کے لا علمی یا کم علمی کا اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ اس کی چند وجوہات ہیں. ایک یہ کہ وہاں فساد کا ذکر تھا جو کہ حواس سے محسوس ہوتا ہے، اور یہاں بے وقوفی کا ذکر ہوا جو عقل سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو بڑی عقل والے ہیں اور ہم بڑی سمجھ بوجھ والے ہیں، اور مسلمان تو ہم سے بہت کم عقل ہیں، اور وہ تو احمقانہ ان کی سوچ ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان کی اصل جہالت کا اظہار کرنے کے لیے یعلمون کا لفظ استعمال فرمایا کہ اصل تو جاہل تم لوگ، اور مسلمان تو حقیقت حال ان پہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دی. تو اب کم علم یا لا علم تو تم ہی لوگ رہے، جاہل تو تم ہی لوگ. اس لیے رب العزت نے یہاں پہ لا یعلمون کا استعمال فرمایا، اور ظاہر فرما دیا کہ وہی لوگ بے وقوف ہیں، اور ایسے بے وقوف ہیں کہ انہیں اپنی بے وقوفی کی بھی خبر نہیں. کیونکہ علم تو عقل سے حاصل ہوتا ہے، اور جب عقل ہی سے محروم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں احمق کہا کہ اصل احمق تو وہی لوگ ہیں. تو جب ان کے پاس عقل ہی نہ رہی تو اب انہیں علم کیسے حاصل ہو سکتا تھا. یہاں ایک روایت بیان کرتے ہیں مفتی صاحب روح البیان سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی تو حضرت جبریل امین ان کے پاس 3 چیزیں لے کے حاضر ہوئے: عقل، علم اور حیا. تو اور وہ آپ سے عرض کی کہ آپ ان میں سے کوئی ایک چیز کو پسند فرما لیجئے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں سے عقل کو اختیار فرمایا. تو جبریل امین نے علم اور حیا کو فرمایا کہ اب تم واپس چلے جاؤ
اسی عالم میں جہاں تم اللہ رب العزت نے رکھا تھا۔ تو ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم عالم ارواح میں عقل کے ساتھ ہی تھے اور اب ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے، اور تو ہمیں بھی اسی کے ساتھ اس جسم میں رکھ دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے عقل کو دماغ میں، علم کو دل میں اور حیا کو آنکھوں میں قائم فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عقل بھی نصیب فرمائے، علم بھی عطا فرمائے اور آنکھوں کی حیا بھی عطا فرمائے۔ آگے مفتی صاحب اس کا خلاصہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی خیر خواہ منافقین سے کہتا ہے کہ تم اللہ کے اصل دین کی طرف آ جاؤ، تو فتنہ فساد ختم کر دو اور نفرتیں ختم کر کے آخرت کی تیاری کرو اور بہتر ہے کہ آخرت میں اچھے لوگوں میں شمار ہو جاؤ، تو وہ انہیں جواب دیتے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے جنہوں نے خیالی جنت اور خیالی آخرت کے لیے دنیاوی رحمتوں اور راحتوں کو چھوڑ دیا۔ تو ہم ایسا کام نہیں کر سکتے، بلکہ دنیا کی نعمتیں راحتیں ہم نے حاصل کر کے رہ لی ہیں، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ جو بھی کچھ ہے وہ آج ہے، اور دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کے ہم کیوں یہ سختیاں برداشت کریں، یہ عبادات کریں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں اور ساری رات عبادات کریں؟ تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ تو مسلمان ہی کریں جو کہ ناعقبت اندیش ہے اور اندھا دھند ایک ہی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم تو ان کی بنسبت بہت زیادہ عقلمند ہیں، سیاسی آدمی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دونوں طرف تعلقات بہتر رکھیں اور کفار سے بھی بنا کے رکھیں اور مسلمانوں سے بھی بنا کے رکھیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دینی باتوں میں اللہ کے مقبول بندوں کی پیروی کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں حکم دیا گیا کہ ایسا ایمان لاؤ جو کہ اللہ کے مقبولین بندوں کا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ مذہب اہل سنت والجماعت حق پر ہے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سنت رسول کی اتباع کرنی ہے اور صالحین اور جو فقہا صحابہ کرام یا اجلہ ائمہ کرام ہیں ان کی اتباع کی جائے، اسی لیے ہم والجماعت کہلاتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جو فرقے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ والوں کی راستے پہ نہیں چلیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق براہ راست قائم کریں گے، تو یہ سراسر دھوکہ ہے۔ انسان کو ایمان بھی اللہ والوں کے در سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ چوتھے ہے کہ صالحین کو برا کہنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ آج کل بھی بہت سے فرقے ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں حقیقت کیا ہے، اس کے دل کے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ تو ہم کیوں کسی کو گالیاں دیں، کیوں کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھیں؟ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص کے بارے میں، جماعت کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سوچیں کہ ہم جب تک کوئی چیز ہم پہ عیان ظاہر نہ ہو جائے اور کھلا ہوا اس کے جو اعمال ہیں وہ ہم پہ ظاہر نہ ہو جائے، ہم اس کے اوپر کیوں بدگمانیاں رکھیں، اس سے کیوں اس پہ الزامات لگائیں؟ کیا ہم نے اس کو یہ عمل کرتے دیکھا؟ کیا ہم نے اسے یہ گناہ کرتے دیکھا؟ ہم لوگوں کو نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ فرقہ، یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکانا ہے۔ کیا ہم نے ان کے ایسے اعمال دیکھے؟ ہاں، جب آپ ان کے ایسے اعمال دیکھیں، ان کی برائی آپ پہ واضح ہو جائے، تو اب آپ کو ان برائیوں کی دوسروں کے سامنے صرف اس نیت سے آپ کو اجازت ہے دوسروں کو بیان کرنے کی، تاکہ لوگ ان کی اس برائی میں مبتلا نہ ہو جائے اور معاشرے میں یہ برائی عام نہ ہو جائے۔ تو اس نیت سے دوسروں کو بتانا، بیان کرنا کسی شخص کی برائی، کسی جماعت کی برائی، یہ آپ پہ جائز ہے کہ آپ اس سے، اس کے فتنے یا فساد سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن آج ہم کسی کو اس لیے نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہم اس کو بچانا چاہ رہے ہیں، ہم صرف اس لیے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، یا ہم جو کر رہے ہیں ہم بہت صحیح ہیں۔ ہم دوسرے کی برائی کو ظاہر کرنے کا پہلو کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں، کہ ہم اپنی تعریف، اپنے جماعت کی تعریف، اپنے گروہ کی تعریف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جس گروہ سے، تنظیم سے، فرقے سے تعلق ہے، بس ہم ہی حق پہ ہیں۔
باقی سب کفر میں مبتلا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو خلوص عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ عقل دے کہ ہمیں کس چیز کے اوپر کیسے جو احکام شریعت ہیں ان پہ عمل کرنے کے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ائمہ کرام نے، ہمیں فقہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کس چیز پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ تو ہم مسجد میں بھی نماز جا کے با جماعت ادا کرتے ہیں ایک امام کے پیچھے، وہاں کوئی 10 آدمی جماعت نہیں کرا رہے ہوتے، ایک امام ہوتا جو ہر نماز پڑھا رہا ہوتا۔ تو جب ایک امام کی آپ نے تقلید کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اب وہ امام آپ کی نمازوں کا، عبادات کا، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ آپ کا حاکم ہے ہر چیز کا، آپ نے اس کو صرف فالو کرنا ہے، اتباع کرنی ہے اس کی۔ تو دین میں بھی آپ نے کسی ایک کو فالو کرنا ہے، کسی کو ایک کو لیڈر بنانا، پھر وہ شخص جو آپ کو کہے، جو بتائے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہر چیز میں اپنی عقل، اپنی سوچ، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، شیطان بہت آسانی کے ساتھ انسان کو ایسے جال بنتا ہے کہ انسان اس میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے ان دھوکوں سے بچائے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب گمراہ ہیں، یعنی جو لوگ بھی مقبولین رب العالمین لوگوں کے خلاف ہیں، یا ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف لوگوں کے سامنے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے سب لوگ گمراہ ہیں۔ جو اللہ والوں کی، یا اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کی مذاق اڑانا، ان کے بارے میں برے خیالات رکھنا، یا ان کے بارے میں برے نظریات رکھنا، یہ سب گمراہی کا ذریعہ ہے۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ جو لوگ دیندار، عالم ہیں اور حق پہ ہدایت دینے والے ہیں، وہ چند بے دینوں کی بد زمانی سے رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا ہمیشہ کا دستور ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جب اللہ والوں کے اوپر لوگوں کو یہ تبلیغ، دعوت دی جاتی تھی کہ اللہ والوں کی، یہ اچھے لوگوں کی اتباع کریں، ان لوگوں کے جیسے ایمان لائیں، ان جیسے لوگوں کا اعمال اختیار کریں، تو اس وقت بھی لوگ ان کو مذاق اڑاتے تھے، ان کی حد تک آمیز رویہ رکھتے تھے ان کے ساتھ۔ تو آج اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص ایسا رویہ رکھے، جب ہم اسے کوئی حق کی بات کہیں اور وہ ہمارا دل توڑ دے، ہمیں سامنے سے اچھا جواب نہ دے بلکہ ہمارے خلاف ہو جائے، تو ہمیں اس پہ رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک شروع کا دستور ہے کہ لوگ عالم دین کو، یا جو ان کو ہدایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب یہاں ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی خزانے پہ حملہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، چوکیدار پہ حملہ کرتا ہے۔ وہ خزانے پہ تو بعد میں جائے گا، وہ پہلے چاہتا ہے کہ یار یہ جو چوکیداری اس کی کر رہا نا، جو خزانے پہ جو اس کے گارڈ ہیں، جو سیکیورٹی کا نظام ہے، حفاظتی، اس نظام کو پہلے توڑا تھا۔ تو اسی طرح جب اللہ والے، یا آج جو عالم دین یا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والے لوگ ہیں، جب ان کے خلاف لوگ ایک پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور یہ آج کل بہت عام ہے، تو وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آج سب سے پہلے اس شخص کو بدنام کرو، تاکہ جب یہ شخص بدنام ہو جائے گا تو یہ پورا جو فرقہ یا یہ جو گروہ ہے یا یہ جو تنظیم ہے، اس کو ہم بآسانی تباہ کر دیں گے اور ہم اسے نقصان پہنچا دیں گے۔ تو اسی لیے آج بھی جو بھی بے دین اٹھتا ہے وہ سب سے پہلے علماء دین پہ لعن طعن کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کی موجودگی میں ہم دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو سب سے پہلے ان چوکیداروں کو نمٹا جائے اور ان کے خلاف بات کی جائے اور پروپیگنڈا مہم چلائی جائے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان کی غلط فہمی سمجھیے یا خوش فہمی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے پیچھے موجود ہوتا ہے، ان کے
پشت پہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست کرم موجود ہوتا ہے اور ملائکہ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اس لیے بڑی بڑی طاقتیں جو ان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں یا ان کے خلاف مہمیں چلاتی ہیں، وہ سب کی سب نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں علماء کو بھی لازم ہے کہ دین حق کی خدمت کو اپنا مقصد بنا لیں، اور اگر کبھی ان کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ خادم دین کے خادم ہیں، تو انشاءاللہ تعالی انہیں کبھی افسوس نہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ جب مقبولان خدا کو انہوں نے لعن طعن کی اور ان کو بیوقوف کہا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب خود عطا فرما دیا، اور ایسا جواب عطا فرمایا کہ جس کی اب وہ ان کے پاس کوئی مثال نہیں تھی، یعنی اللہ نے انہیں احمق بھی قرار دے دیا اور انہیں جاہل بھی بتا دیا۔ آگے پھر اس کی مفتی صاحب تفسیر صوفیانہ عرض کرتے ہیں کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں مسافر کی حیثیت سے، اور اس کا اصل وطن عالم عربہ سے اس کا تعلق ہے جہاں ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ ہم ایک طرح سے پردیس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے ایک پردیس کی سی، جیسے آج ہم اپنے وطن کو چھوڑ کے اگر ہم دوسرے ملک جائیں تو ہم وہاں کچھ عرصے یا ایک خاص عرصے تک ہی ہم نے ادھر رہنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ادھر ساری زندگی گزار دیں اور کبھی لوٹ کے ہی نہ آئیں، تو لوٹ کے آنا ہوتا ہے ہر شخص، تو ہم نے بھی لوٹ کے اس عالم میں جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اور ہمیں یہاں لگاتار اللہ رب العزت مختلف قاصدوں کے ذریعے، تاروں کے ذریعے، خطوں کے ذریعے ہمیں ہدایتیں آتی رہتی ہیں کہ ہمارا جو اصل دیس ہے اس کو ہم یاد رکھیں اور وہاں کی چیزوں کی تیاری میں مشغول رہیں، مگر غافل لوگ اس دنیا کی جھوٹی زیب و زینت میں، اس کے چالوں میں، اس کے دھوکوں میں اس اصل وطن کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اصل زندگی تو بس اب یہی ہے، یہی ہمارا اصل وطن ہے، جبکہ یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس شخص کی طرح رہنا چاہیے کہ جو ہمیشہ سفر کی تیاری رکھے اور یہ یقین رکھے کہ اس نے اپنے وطن کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے جیسا نہ بنا دے جو اپنے دیس کو بھول چکے ہوں۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں علم دو قسم کا ہے، ایک علم ظاہری اور ایک علم باطنی۔ تو قلب کے بھی دو ہی دروازے ہیں، ایک وہ جو ظاہر علم کو ہم پہ کھولتا ہے اور ایک وہ جو ہمارے اوپر علم باطن کو کھولتا ہے، اور وہ دروازہ الہام کے ذریعے ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ہمارے دل میں علم کی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ تو جو شخص فقط ظاہری علم پر اعتماد کرے اور باطنی دروازہ بند کر دے، وہ اگرچہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، یعنی جو علوم ہم ظاہراً حاصل کرتے ہیں اس دنیا کے، وہ ہمیں ظاہری علوم ہوتے ہیں، اور جو اصل علوم ہوتے ہیں، جو باطنی علوم یا علم لدنی کہلاتے ہیں، وہ ہمارے اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے ہمیں عطا کیے جاتے ہیں۔ تو وہ دروازہ ہمیں کھول کے رکھنا چاہیے، اور اگر ہم وہ دروازہ بند کر لیں گے تو چاہے ہم دنیا کے کتنے ہی علوم حاصل کر لیں، کتنا ہی کچھ پڑھ ڈالیں، وہ اصل علم کبھی حاصل نہیں ہوگا اور وہ ہم کہلائیں گے جاہل۔ تو اسی طرح یہ منافقین تھے جو کہ بڑے چالاک اور سمجھدار اور اپنے آپ کو دنیاوی سمجھ بوجھ رکھنے والے کہتے تھے، مگر وہ اس باطنی علم سے بے بہرا تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہاں ارشاد فرما دیا لا یعلمون، کہ وہ لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے اور جاہل ہیں۔ اب یہاں مفتی صاحب پہلا اعتراض عرض کرتے ہیں کہ اس زمانہ پاک میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین کو اتنی جرات کیسے ہوتی تھی کہ وہ ایسی باتیں کہہ لیتے تھے اور مسلمان خاموش رہ کے ان کی کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ تو
تو یہ ایسی گستاخیاں وہ صحابہ کرام کی شان میں کیسے کر لیتے ہیں؟ مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ بدزمانی مسلمانوں کے سامنے نہیں تھی، بلکہ یہ تو وہ پیٹھ پیچھے کرتے تھے، مگر چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بیان فرما دی، آیاتیں نازل ہو گئیں اور مسلمانوں کو اس سے خبردار کر دیا گیا کہ وہ لوگ کیا کیا تمہارے بارے میں کہتے ہیں اور کیا سوچ رکھتے ہیں، اور یہ راز اللہ رب العزت نے فاش کر دیا۔ تو آج بھی جو ہم دیکھیں کہ جو برے گمراہ فرقے ہیں وہ اپنے برے عقیدے مسلمانوں سے چھپاتے پھرتے ہیں، مگر حق تعالیٰ کہیں نہ کہیں ان کے وہ عقائد ہمارے اوپر عیاں کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، ہم ان کی کتابوں میں، ان کے رسائل میں، اور وہ ہمیں بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے عقائد کیا ہیں۔ دوسرا اعتراض، عقائد میں تقلید کرنا منع ہے، یعنی ایمان، تو تقلید ایمان کا اعتماد نہیں، لیکن اس آیت میں معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ خاص لوگوں کی طرح دین کا یا ایمان کو اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ کیسے صحیح ہے؟ تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ تقلیدی ایمان صحیح نہیں، اور اس آیت کا جو مراد ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہاں ایمان کے لیے انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم ایسا ایمان اختیار کرو کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ کہا گیا کہ تم ایسے اعمال اختیار کرو جو ایسے ایمان والوں کے پاس ہیں، یعنی جو یہ ایماندار ایسے نفیس اعلی افضل والے مومنین ہیں، ان لوگوں جیسے اعمال اور ان جیسے لوگوں کی سوچ اختیار کرو، تو وہ یہاں مراد ہے۔ تو انسان خود تو ایسا ایمان جو کہ جس میں انسان کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ میں ایمان کس چیز پہ لایا اور کیوں لایا، ایسی تقلید ایمان میں منع ہے۔ مطلب انسان کو معلوم ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے کہ میں ایمان کس ہستی پہ لایا، کس نبی پہ لایا اور کیوں لایا۔ جب تک وہ اس بات کے اوپر اس کا دل جم نہ جائے، یہ اس میں اسے کسی شخص کی تقلید یا کسی کے قول پہ اعتبار اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا جیسا کہ فلاں شخص ایمان لایا ہے، تو ایسا اسلام قبول نہیں، اور وہ جب تک اسلام کی خوبیوں سے، اچھائیوں سے واقف نہ ہو جائے اور پھر کہے کہ میں اسلام لے آیا اور اسلام حق ہے، تو اب اس کا اسلام یا ایمان قبول ہوگا۔ تو یہ دونوں قسم کے ایمان، یعنی جس کے اندر انسان کو ایک تو یہ کہ وہ یہ کہے کہ میں کسی شخص کو دیکھ کے ایمان لاتا ہوں، اور ایک یہ کہ میں بغیر سوچے سمجھے میں ایمان لے آتا ہوں، بھلے اس کے اندر اچھائی ہو یا برائی، یہ ایسا ایمان قبول نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض، جب رب نے منافقوں کا کفر ظاہر کر دیا تو ان پر مرتدین کے احکام جاری کیوں نہ ہوئے اور انہیں اس کے اوپر سزائیں کیوں نہیں دی گئیں؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور شریعت اسلامی اس طریقے سے نافذ نہیں ہوئی تھی جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق یا خلفائے راشدین نے سلطنت اسلامیہ کو قائم فرمایا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد یہ احکامات نافذ ہوئے، اور پھر آج جو ہمارے زمانے تک وہ احکامات نافذ ہیں۔ اب مرتد کی سزا قتل ہے اور وہ واجب القتل ہی ہے، اب ہم ایسے شخص کو سزا دیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یہ احکامات نافذ نہیں تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، شفقت ان سب کے لیے اس وقت بھی موجود تھی، اور وہ شخص بہت سے اکثر لوگ ان میں سے تائب ہو کے، شرمندہ ہو کے واپس ایمان کی طرف لوٹ آتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ احکامات اس وقت اس طریقے سے نافذ نہیں کیے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے بعد یہ احکامات نافذ کر دیے گئے، اور آج تک وہ نافذ العمل ہیں اور قیامت تک نافذ رہیں گے۔ تو یہاں اس آیت کا تفسیر، اس کے نکات، اس کے اعتراضات کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ اگلی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 14 ہے، اس کا بیان ہم انشاءاللہ العزیز اپنے کل کے سلسلے میں
کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔